اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انیس عالم سیوانی لکھنؤ اپنے تمام سامعین کو سب سے پہلے رمضان شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج 21 روزے مکمل ہو چکے اور رمضان شریف کی آج 22ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم مسلمانوں کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور ہمیں اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کے مواقع عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں تحفظ عقائد آڈیو چینل کی جانب سے اپنے تمام احباب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے محب گرامی قدر حضرت قاری احسان اختر صاحب اور حضرت مولانا قاری معروف اعظم رضا اظہری صاحب اور حضرت قاری شاداب حنفی صاحبان نے مجھ حقیر سے یہ فرمائش کیا کہ ایک ایسا چینل جاری کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے عقائد اہل سنت اور اہل سنت و جماعت کے جو مسائل ہیں، مسائل شرعیہ، مسلک اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی روشنی میں ان کو اپنی عوام تک پہنچایا جائے، تاکہ ہماری عوام جو مسائل دینیہ سے انجان اور بے خبر ہیں ان تک صحیح باتیں دین کی پہنچ سکیں۔ دین کا علم کتنا ضروری ہے یہ کسی دانا و بینا سے پوشیدہ نہیں۔ میں ایسے موقع پہ ان حضرات کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں کہ یہ خالص نیک نیتی کی بنیاد پر اور مذہبی جذبات کی بنا پر ان حضرات نے اس چینل کا اہتمام کیا اور اس کے تمام لوازمات کو انہوں نے پورا کرنے کے بعد مجھ حقیر کو اس کام پہ مامور کیا کہ میں اپنی عوام اہل سنت تک دینی باتیں رکھ سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں علم کی اہمیت رہی ہے۔ جو آدمی علم سے بیگانہ اور بے بہرہ ہے، ظاہر ہے کہ خواہ مذہبی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، بے علم آدمی کبھی بھی ترقی کی اس منزل کو نہیں طے کر سکتا جسے ایک علم والا کر سکتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے جہاں دنیاوی علم کا جاننا ضروری ہے اپنی زندگی کو بہتر طور پہ گزارنے کے لیے، اسی کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ہم دینی علم حاصل کریں، مذہبی علم سیکھیں، جس کے ذریعے سے ہمارے عقائد محفوظ ہو سکیں اور جن باتوں کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو چیزیں ہمارے لیے لازم کی گئی ہیں ان کو ہم صحیح طور پہ ادا کر سکیں۔ صحیح کام کو کرنے کے لیے جانکاری ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ما من رجل یسلک طریقا فیہ علما الا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ ومن ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہی علم ہو سکتا ہے کہ جو اللہ و رسول کی مرضی کے موافق ہو اور جس کا تعلق دین سے ہو۔ آگے فرمایا کہ ومن ابطأ بہ عملہ، کہ اور جو شخص اس میں سستی کرے گا تو اس کا نسب اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یعنی نسب کی بنیاد پہ آدمی علم کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جانکاری کے لیے ضروری ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، بغیر پڑھے ہوئے، بغیر کتابوں کے مطالعے کے، بغیر اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیے ہوئے آدمی چاہے کہ علم حاصل ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی سید زادہ ہے، بلا شبہ وہ قابل احترام ہے، لیکن سید زادہ اگر مفتی بننا چاہتا ہے تو سید ہونے کی بنیاد پہ یا پٹھان ہونے کی بنیاد پہ یا کسی خاندان میں پیدا ہونے کی بنیاد پہ وہ اپنے آپ عالم یا مفتی یا محدث نہیں ہو سکتا۔
اگر وہ حافظ قرآن بننا چاہتا ہے تو اسے شعبہ حفظ میں داخلہ لے کر یا اپنے طور پہ قرآن پاک کو یاد کرنا ہوگا۔ علم بغیر حاصل کیے ہوئے فقط نسب کی بنیاد پہ نہیں آ سکتا ہے۔ اگر نسب کی بنیاد پہ علم آنا ہوتا تو جتنے شرفاء اور علماء ہیں ان کی اولادیں سب کے سب عالم ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلی جو تعلیم دی جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ نے اپنے محبوب سے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ پڑھیں، تو نبی کو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا اللہ کی جانب سے۔ اسی طرح سے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا، اور اس کے بعد فرمایا گیا خلق الانسان۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ پہلے آدمی پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد پڑھنے لکھنے کی بات آتی ہے، لیکن علم کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے خلقت انسانی کا تذکرہ بعد میں فرمایا، پہلے تعلیم قرآن کو بیان فرمایا گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن پڑھایا۔ ظاہر ہے کہ جب انسان ہی نہیں تو پڑھے گا کون؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتا ہے کہ علم از حد ضروری ہے۔ جو انسان پیدا ہوا ہے اگر بغیر علم کے ہے تو پھر اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو علم رکھے، جو عقل رکھے۔ علم کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ درست ہو، اسے طہارت کے مسائل معلوم ہو۔ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے اگر اس کا علم نہیں ہے تو آدمی نماز کو صحیح طور پہ نہیں ادا کر سکتا۔ روزہ میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کن باتوں کے کرنے سے اور کن باتوں کے کہنے سے روزے کے اوپر فرق پڑتا ہے۔ اگر آدمی اس کو نہیں جانتا ہے تو کما حقہ وہ روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کب ادا کرنا ہے، کتنا ادا کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کن حالتوں میں دینا ہے، اس کا علم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حج اسلام نے فرض کیا ہے، اگر آدمی مالک نصاب ہے تو حج کرنے کے لیے بھی اسے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان جب وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے تو اسے دین کا علم، مذہب کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا کہ جس سے اس کے عقائد محفوظ ہو جائیں اور طہارت یعنی پاکی حاصل کرنے کے طریقے، وضو و غسل کے طریقے معلوم ہو جائیں، اور نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کے فرائض و واجبات اور اس کی سنتوں کا علم ہو جائے۔ اتنا علم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ علم آدمی کے پاس نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ پھر وہ جاہل ہے۔ جاہل اس معنی کر کے کہ وہ دین کے سلسلے میں بے بہرا ہے، دین سے ناواقف ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام تبلیغ دین کے سلسلے میں، اشاعت حق کے سلسلے میں انبیاء فرمایا کرتے تھے بنی اسرائیل کے، انہی کاموں کو امت محمدیہ کے علماء انجام دیا کرتے ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ ان کے رسولوں نے اور ان پیغمبروں نے جن باتوں کو لوگوں تک پہنچایا توحید خالص اور اپنی رسالت و نبوت کے سلسلے میں، اور جو اس وقت احکام شرعیہ تھے ان سے وہ لوگوں کو آگاہ کرتے تھے، اسی کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء انجام دیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد نبوت کے دروازے پر پہرا بٹھا دیا گیا، اور قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین،
کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اور لیکن وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اور حضور نے متعدد حدیثوں میں یہ ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں میں سب سے آخر ہوں، یعنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کسی نبی کا تصور اسلامی عقیدے کے سراسر خلاف ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی کا کام یہ تھا کہ تبلیغ دین، لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ واجب الوجود ہے، ساری کائنات ساری دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، نفع و نقصان کا بذات مالک وہ ہے، اور دنیا میں اگر کوئی کسی کو نفع پہنچاتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اللہ ہی کے حکم اور اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کے پاس کوئی طاقت و قدرت نہیں۔ انبیاء و مرسلین اور اولیاء اللہ کے ذریعے جو ہمیں مدد پہنچتی ہے وہ سب اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے مدد ہوتی ہے۔ یہ حضرات اللہ کی طرف سے معزون ہیں، اور اللہ نے اپنی قربت اور اپنی بارگاہ میں محبوبیت کی بنیاد پہ ان حضرات کو نفع و نقصان کی طاقت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں کون بتاتا ہے؟ یہ علماء کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اسی لیے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں آیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اسی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار میں نہیں ہوتی ہے۔ یعنی عام لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی اولادیں اپنے ماں باپ یا اپنے بھائی بہنوں یا اپنے رشتہ داروں کے، اپنے قرابت داروں کے مال میں وارث بنتے ہیں۔ جب دنیا میں کوئی بھی غیر نبی مرتا ہے تو اس کی اولاد اس کے مال میں وراثت کی حقدار قرار پاتی ہے، لیکن انبیاء کا جو مال ہوتا ہے اس مال میں ان کے قرابت داروں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء کی وراثت علم میں بٹا کرتی ہے۔ ایک موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور علم و فضل کے گوہر لٹا رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ لوگوں چلو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ بعض صحابہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی مال نہیں بٹ رہا ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان حضرات نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ یہاں تو کوئی وراثت نہیں تقسیم ہو رہی ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ رسول پاک کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی کی وراثت تو یہی ہے جو نبی کی زبان مبارک سے علم پاک ظاہر ہو رہا ہے اور لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس لیے آج سب سے پہلے میں اپنی عوام سے اور اپنے سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کچھ علوم حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ جاننا چاہیے کہ سوشل میڈیا ایک مادھیم ہو سکتا ہے، ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن علم بغیر استاذ کے حاصل کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی معلومات آتی ہیں جن کو ہم بغیر جانے بوجھے سن لیتے ہیں، اور بعض دفعہ غلط باتیں ہمارے ذہن و فکر میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اگر صرف کتابوں، لائبریریوں اور سن کر کے علم حاصل ہوتا تو دنیا میں کوئی کالج نہیں کھلتا، کوئی مدرسہ قائم نہیں ہوتا، پھر اساتذہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا میں جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، کوئی ڈاکٹر سوشل میڈیا کے ذریعے ڈاکٹر نہیں ہوا، کوئی بھی انجینئر سوشل میڈیا کے ذریعے انجینئر نہیں ہوا، یا خود لائبریری سے مطالعہ کر کے وہ انجینئر نہیں بنتا ہے۔ بلکہ آپ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی تعلیم کو اگر آپ لے لیں تو آپ اگر ہائی اسکول کرنا چاہتے ہیں تو اسکول میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہوگا، آپ کو امتحان دینا ہوگا، گورنمنٹ کالجوں کی طرف سے یا پرائیویٹ رجسٹرڈ کالجوں کی طرف سے آپ کو ڈگری تفویض کی جاتی ہے، تب جا کے آپ میٹرک کے سند یافتہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بھی ڈگریاں ہیں آپ کو اس کے لیے اسکول میں داخلہ لینا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی طالب علم لائبریری میں جائے اور لائبریری میں مطالعہ کر کے اور کچھ دنوں کے بعد کہے کہ میں ہائی اسکول ہو گیا،
میں نے IA کر لیا، میں نے گریجویشن کر لیا، میں نے PhD کر لیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ جب ایک آدمی خواہ وہ کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، وہ اگر PhD کرنا چاہتا ہے تو اسے استاذوں کی نگرانی میں پڑھنا پڑے گا، مطالعہ کرنا پڑے گا، اپنی معلومات کو اسے تحریر کرنا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی عالم دین کی صحبت اختیار کرے، عالم دین سے وہ سیکھے کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، آج سے 25-30 سالوں پہلے، 40 سالوں پہلے یہ چیزیں ہمیں دستیاب نہیں تھیں۔ لوگ ایک دوسرے سے سن کر کے، اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر کے، درسگاہوں میں جا کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے، لیکن آج بڑی آسانی کے ساتھ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سی باتیں سیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا صحیح اس میں بتایا جا رہا ہے، کیا غلط بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو بتانے والے ہیں وہ انسان ہیں، اور انسان خطا سے پاک نہیں ہے، اور ہر طرح کے انسان ہیں۔ ہمیں اس شخص کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ وہ شخص جو بیان کر رہا ہے یا جو ہمیں علم دے رہا ہے وہ کتنا صحیح ہے، کتنا پرفیکٹ ہے۔ اسی لیے آج سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں کچھ فائدے ہو رہے ہیں، وہیں بہت سے نقصانات بھی ہو رہے ہیں، تفرقے بازیاں ہو رہی ہیں، لوگوں میں اختلافات ہو رہے ہیں۔ ہماری وہ باتیں کہ جو چھپی ہوئی تھیں اسے عام لوگ جاننے لگے، اور جو ہمارا احترام لوگوں کے دلوں میں تھا اس میں کمی آنے لگی، اس لیے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے تک پہنچانا شروع کر دیا۔ اس لیے آج کے زمانے میں ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے معتمد اور مستند علماء صحیح دین کی باتیں اپنی عوام تک پہنچائیں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو غلط لوگوں کی غلط باتوں کو لوگ دین سمجھ کر کے اسے اختیار کریں گے، اسے اپنا لیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے تمام سامعین کو، اور بالخصوص ان حضرات کو جنہوں نے اس چینل کا آغاز کیا اور اس کے لیے مجھے اس کام پہ مامور کیا، میں ان سب کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں ہمیں شاد کام فرمائے۔ ایک بات یہ عرض کر دوں، عام طور پہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے، اور بہت سے لوگ جو دینی مزاج رکھتے ہیں، وہ بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا پہ بیان کرنے والا خود اپنی تصویر کے ساتھ براہ راست دکھتا ہے تو باتیں دل میں اثر کرتی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ ہمارے ذہن کی اختراع ہو سکتی ہے، ہمارے ذہن کی باتیں ہو سکتی ہیں، ہماری سوچ ہو سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بنیاد پہ کوئی کام کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کی حرمت کو بہت شدت کے ساتھ بیان فرمایا، اور اسی پر آج تک کے علماء کا عمل رہا ہے۔ آج کل کچھ علماء نے اپنی تصویریں ڈالنا اور نمائش کرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک تصویریں نہ آئیں مسائل کیسے بیان کریں گے، دین کی تبلیغ کیسے ہوگی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں تشریف لے آئے، ان کے ساتھ کسی کی کوئی پکچر، کوئی تصویر نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنی گفتار کے ذریعے اور اپنے کیریکٹر کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ اکیلے تنہا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ذریعے لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلمین نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ تصویروں کی بنیاد پہ دین کی تبلیغ یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے، اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام فرمایا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، کہ جو بے شک قیامت کے دن سب سے سخت تر عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر کھینچتے اور کھنچاتے ہیں۔ تصویر چاہے ہاتھ سے بنائی جائے، چاہے مجسمے کی شکل میں بنائی جائے، دیوار پہ بنائی جائے، کاغذوں پہ بنائی جائے، یا ریل میں بنائی جائے،
یا موبائل کے ذریعے تصویر کھینچی جائے یا کیمرے کے ذریعے تصویر کھینچی جائے، یہ ناجائز و حرام ہے، اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ خواہ اس کے خلاف کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کے کرنے سے کوئی ناجائز جائز نہیں ہو جاتا۔ بعض لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ فلاں صاحب نے، فلاں عالم دین نے یا فلاں پیر صاحب نے ایسا کیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جائز ہے وہ سب کے لیے جائز ہے، اور جو ناجائز ہے وہ سب کے لیے ناجائز ہے۔ اسلام کا قاعدہ، اسلام کا قانون کسی خاص فرد کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہاں الا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کوئی بات خاص کر دی ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جسے حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے، اور جسے حلال کیا ہے اسے حلال ہے۔ ہمارے آئیڈیل اور ہمارے رہنما سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی ہیں، سرکار حجت اسلام علامہ حامد رضا خان ہے، سرکار مفتی اعظم علامہ مفتی شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان ہے، سیدی سندی آقائی و مولائی سرکار تاج الشریعہ علامہ شاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری ہیں، اور آج کے زمانے میں حضور قائد ملت شہزادے حضور تاج الشریعہ علامہ شاہ مفتی محمد اسد رضا خان صاحب قبلہ قادری قاضی القضات فی الہند، اور حضور محدث کبیر معتمد اکابر سلطان المناظرین حضرت علامہ شاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ قادری مدد اللہ العالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے فیضان علمی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔